السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، میرا سلام قبول کریں اور آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور آپ کی دعائیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سنائیں اتنے دن کیسے گزرے؟ ایک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور دوسرے حالات اس قسم کے تھے کہ انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا اور روزانہ کوئی نہ کوئی نئی خبر، آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ملک کے حالات ٹھیک نہیں تھے، روڈ بند، یہ وہ۔ اب آہستہ آہستہ حالات اپنی جگہ پہ آ تو نہیں رہے، لیکن یہ ہے کہ چلیں عوام کے لیے کوئی تھوڑا سا یہ ہو گیا ہے کہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اب کیا قانون رہ گیا ہے اور کیا عدالتیں ہیں اور کیا ہماری عدلیہ ہے۔ سب پریشان ہیں، سب مجبور ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پریشان ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پریشان ہیں۔ پاک فوج جو ہماری حفاظت کرتی ہے سرحدوں پہ، ہم اگر آرام سکون سے گھر میں سوتے ہیں تو یہ ہماری پاک فوج کی وجہ سے ہے کہ وہ ساری رات جاگ کے سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہم آرام سے گھر میں رہتے ہیں۔ تو ان بیچاروں کو بھی کچھ پتہ نہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ صحافیوں کی سختی آئی ہوئی ہے، دیکھیں وہ عمران ریاض صاحب ہیں، ان کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں وہ کہاں پر ہیں۔ ان کے والد کی خبریں سنو یا ان کے بارے میں کچھ سنو تو وہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ایک باپ اتنا مجبور ہو گیا ہے، اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے نہ مل سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے پتہ ہے کہ زندہ ہے یا نہیں۔ تو یہ سارے حالات جو پاکستان میں چل رہے ہیں، پھر اوپر سے صحت خراب تھی تو میرا تو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کوئی ولاگ بنانے کو۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں میں، اگر ولاگ بنانے کے لیے بیٹھی ہوں تو کوئی اور خیال دماغ میں آ جاتا ہے تو پھر چھوڑ دیتی ہوں۔ بھئی بہت بیزاری ہے، بہت پریشانی ہے، عوام بہت پریشان ہے، عوام ساری اپنے کام روزگار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہلے تو وہ دھرنوں میں اور جلوسوں میں اور دنیا جہان کے جلسوں میں۔ تو میں کہتی ہوں عوام کو پریشان نہ کریں، یہ بڑے جو ہیں خود اپنی کرسیاں خود سنبھالیں، خود اپنی کرسیوں کی حفاظتیں کریں اور اپنے قانون کو خود چلائیں، عوام کو بیچ میں نہ لائیں۔ عوام بہت مجبور ہے، عوام اتنی سخت مجبور ہے کہ وہ اب کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ نہ کوئی سچ بول سکتا ہے اور نہ ہی جھوٹ بول سکتا ہے، بس صرف دیکھو۔ میں تو وہی کہتی ہوں کہ کان بھی بند کر دیے ہیں لوگوں کی اور زبانیں کاٹ دی ہیں اور آنکھیں بھی میرا خیال ہے اب کچھ دیکھنا چاہتی ہی نہیں ہیں، بہت کچھ دیکھ چکی ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم پاکستان کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو ویورز بات یہ ہے کہ کسی اور چیز پہ آج ولاگ بنانے پہ دل نہیں چاہ رہا، پاکستانی حالات کو ہی دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہی ہوں کہ یہ ہم کیا کریں گے اور کس طرف جا رہے ہیں، پاکستان کا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا ہے۔ بڑے وہی ہیں نا جو حکومتوں میں ہیں یا جو بڑی بڑی پارٹیوں میں ہیں۔ ملک میں انتشار ہو رہا ہے، فوجی تنصیبات کو جلایا جا رہا ہے، جہاز جلائے جا رہے ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک پارٹی پہ اگر آپ الزام دیتے ہو تو میں نہیں سمجھتی، میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ اگر ایک پارٹی کوئی انتشار کی طرف جاتی ہے تو دو پارٹیاں اپنا فائدہ اس میں ڈھونڈ لیتی ہیں، وہ اپنے فوائد کے لیے، اپنی پالیسیوں کو وہ بنانے کے لیے۔ ظاہر ہے آج کل عوام تو بہت پریشان ہے، عوام کو تو اب میں ایک بندہ کہہ رہا تھا جی 10,000 روپے دن کے دیتے ہیں تو جلسوں جلوسوں میں لاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی 10,000 ایک اولاد کے لیے اپنا باپ بہت قیمتی ہوتا ہے، ماں قیمتی ہوتی ہے۔ 10,000 یا 5,000 لے کے ماں باپ اپنی جانیں گنوانے کے لیے جاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں جاتے۔ تو یہ چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے، ہمیں اپنے پاکستان کے لیے سوچنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہے۔ ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہے آپ بتائیں، ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ہمارے یہ جو حکمران ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔
سارے مل بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، مذاکرات کریں، جس طرح مسئلہ حل ہوتا ہے اس طرح مسئلہ حل کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ ادھر بیٹھ کے اس کو ذلیل کر رہا ہے، وہ ادھر بیٹھ کے اس کو ذلیل کر رہا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ کسی کا بھی نہ سوچیں۔ دیکھیں جو ہمارے حکمران ہیں نا، چاہے کوئی بھی ہے، کوئی بھی پارٹی، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہی، کروڑوں کے مالک ہیں، اربوں کے مالک ہیں، کھربوں کے مالک ہیں، ان کے تو دوسرے ملکوں میں بھی گھر بھی ہیں، محل بھی ہیں، سب کچھ ہے، ایک پارٹی نہیں، سب کے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو عوام صبح نکلتے ہیں، ایک بندہ صبح نکلتا ہے مزدوری کرنے اور رات کو اتنا کما کے لاتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے روٹی لے آئے، وہ بھی بند کر دیا انہوں نے، وہ بھی بند ہو گئی ہے۔ تو اب پھر لوگ اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ کہاں سے کھلائیں گے؟ بچے تو ہر چیز مانگتے ہیں، بچوں کو تو فیس بھی چاہیے، بچوں کو تو بکس بھی چاہیے، بچوں کو تو کھانے کو بھی چاہیے، بچوں کو تو ہر چیز چاہیے نا۔ تو یہ جو ہماری حکومتیں ہیں یا اپوزیشن ہے یا دوسری پارٹیاں ہیں، یہ اپنے فائدے کے لیے تو سب کرتے ہیں، یہ تو ہر وقت خبروں میں ان رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ عوام کیا کرے گی؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ لوگوں کے پاس کمائیاں نہیں ہیں، لوگوں کی نوکریاں، کاروبار تو بالکل ہی ٹھپ ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں لوگوں کے ان خراب حالات کی وجہ سے۔ اور آپ دیکھو مہنگائی کہاں چلی گئی ہے، ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے۔ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ پاکستانی کیا کریں گے؟ پاکستانیوں کے لیے کوئی نہیں سوچتا، سب اپنی اپنی کرسی کے لیے، سب اپنی اپنی حکومتوں کے لیے، سب اپنی اپنی اسٹیٹس کے لیے سب کر رہے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ سمجھ آئیے نا، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ آپ باہر نکلو تو اتنی غربت ہے کہ بندہ کہتا ہے اب کریں کیا؟ آپ کرو کیا؟ جب باہر آپ نکلتے ہو، غریب لوگوں کو دیکھتے ہو، فقیروں کو دیکھتے ہو، چلو کوئی تو پیشہ ور گداگر ہے، اور کوئی ایسے بھی ہیں جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں اور گھروں میں فاقے کر رہے ہیں، تو حکومت کو ان کا خیال نہیں ہے۔ ہم اتنے اب گر گئے ہیں، پاکستانی قوم باہر کے ملکوں میں ہماری کیا عزت چھوڑ دی ہے ان لوگوں نے، ہماری تو کوئی عزت نہیں ہے باہر۔ آپ جائیں نا، آپ کو پتہ چلے، آپ جاؤ باہر کے ملک میں، آپ کو پتہ چلے۔ آپ عمرے کے لیے جاؤ، آپ دیکھو سعودی عرب میں پاکستانیوں کا کیا حال کرتے ہیں وہ، سمجھ آئیے نا، پاکستانیوں کا کیا حال کرتے ہیں وہ، آپ دیکھو جا کے۔ سب لوگ جب ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں نا تو پاکستانیوں کو ایک سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، پاکستانی پاکستانی اس طرف ہو جاؤ، اور پہلے سب کو کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد پاکستانیوں کی لائن آگے جاتی ہے، اور پھر وہ اتنی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیوں ہم نے اپنی عزت کو خود گنوا کے رکھ دیا ہے۔ ان حکمرانوں سے بندہ یہ تو پوچھے نا کہ پاکستانی عوام کا قصور کیا ہے؟ قربانیاں دے کے یہ پاکستان بنایا تھا، قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، علامہ اقبال کا خواب پورا کیا تھا قائد اعظم نے، تو آپ یقین کریں کہ کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، آج تک وہ لوگ لاپتہ ہیں، پتہ نہیں کہاں گئے، جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، کسی نے اپنے بچے، کسی نے اپنا ماں باپ، کسی نے اپنی بیوی، لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، تو یہ پاکستان بنا تھا، جس کے 71 میں پھر آپ نے 2 حصے کر دیے۔ یہ ہمارے حکمران ہیں اور یہ ہم ہیں۔ میں کسی کو بھی نہیں کہہ رہی کہ کوئی صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب ہمارے وہ اینکر عمران ریاض خان ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کے والد رو رو کے فریادیں کر رہے ہیں اور روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، تو کیا اس لیے اپنی اولاد کو ہم لوگ پڑھاتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے یہ صحافی بنیں گے، انجینئر بنیں گے، بڑے بڑے افسر بنیں گے، اور لیکن ان کی زندگیاں تو خطرے میں ہیں نا، وہ محفوظ تو نہیں ہے نا۔ اب کوئی جرت نہیں کرے گا اپنے بچوں کو پڑھانے کی، کوئی جرت نہیں کرے گا اپنے بچے کو صحافی یا اینکر بنانے کی، کوئی جرت نہیں کرے گا اپنے بچے کو کوئی افسر بنانے کی۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ انجام یہ ہونا ہے۔ کیا کر دیا اس نے؟ اگر کوئی سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، یا جو آپ کہتے ہو جھوٹ بولا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سچ کہا ہے، اس کے والد نے کہا ہے نا کہ مجھے پھانسی دے دو، میں نے سچ بولنا سکھایا ہے، میرے والد نے مجھے سکھایا تھا اور میں نے اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھایا ہے، مجھے دو پھانسی، میرا قصور ہے، مجھے مار ڈالو۔ کل انہوں نے عدالت میں کہا ہے کہ ہم سب کو ایک ہی دفعہ گولی مار دو، روز روز نہ مارو، ایک ہی بار مار دو۔ تو اس کہانی کے بعد، اس سچویشن کے بعد، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ کا دل کرے گا کوئی بات کرنے کو؟ میرا تو ذرا نہیں دل کر رہا تھا اتنے دنوں سے کہ میں کوئی ویلاگ بناؤں،
کیا میں کیمرے کے سامنے بیٹھوں؟ میری برداشت سے باہر ہو رہی تھی بات، تو میں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو ویورز، بس وہ ایسے ہی جذبات میں ایم زیڈ فیملی کی طرف سے آپ کو میں ویلکم کہتی ہوں، اور آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے میرے ویوز بھی بڑھائیں، مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ میرے ویوز 1.7 کے تھے، تو اب 600 اور کچھ رہ گئے ہیں، کہ 5-6 دن میں نے ولاگ نہیں بنایا تو میرے ویورز کم ہو گئے، میرے جو ویورز تھے نا وہ کم ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ دیکھو، اگر میں نہیں بنا رہی 2-4 دن، تو میں ویوز کم کرنے کا مطلب کیوں آپ لوگ کم کر دیتی، کیوں ریٹرن کر دیتی ہیں؟ جو ٹھیک ہے، آپ نے ویوز دے دیے، اب دوبارہ ان کو ریٹرن کرنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے میرے بہن بھائیوں۔ میں آپ لوگوں کے آسرے پہ یہ سارا کام کرتی ہوں نا، میری ساری امیدیں آپ پر ہیں نا، تو آپ پھر میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی کیوں کرتے ہو؟ مجھے میری شکایت ہے تھوڑی سی اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے۔ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، آپ میرے ویورز ہو، آپ مجھے لائک کرتے ہو، سبسکرائب کرتے ہو، مجھے آپ سے محبت ہے، سمجھ آئیے نا؟ تو میں تو آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، اور آپ نے ہی مجھے جو ہے نا اتنا ڈی ویلیو نہ کریں۔ آپ سے میں درخواست کرتی ہوں، آپ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور میرے ویوز بڑھائیں، میرے سبسکرائبر بڑھائیں، اور نا پلیز 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 مجھے نا سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور میری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ، اور آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹھیک، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔